الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکیاں کرنے والا ہو، محسن ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کی خرابیاں، پھر ان کے اوپر کیے گئے انعامات، اور پھر ان خرابیوں میں خاص طور پر جو ان کے دعوے تھے ان کا ذکر بھی یہاں ہوا، اور ان کے دعووں کی تردید بھی ہوئی، اور اگر کوئی عقیدے کی خرابیاں تھیں تو ان کی تصحیح بھی کی گئی، اور مختلف قسم کی عقیدے اور عمل کی خرابیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ گویا امت مسلمہ کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے ان خرابیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ گزشتہ آیت میں جو پچھلے درس کے آخر پہ ہم نے پڑھی، اس آیت میں اللہ کریم نے ان کا ایک قول، ان کا ایک دعویٰ دہرایا تھا، اور وہ دعویٰ اور بھی کئی مقامات پر پچھلی آیات میں بھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں بھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 92، 93، 96 وغیرہ ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وہاں بھی اسی دعوے کا ذکر کیا۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور ہمیں آگ اول تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو ہم جلدی نکل آئیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہ باتیں کہ نحن ابناء اللہ واحبہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا ہمیں کیا ہونا ہے۔ تو یہ وہی خلط مبحث ہے، اور وہی عقیدے کی پیچیدگی اور عقیدے کا ابہام ہے، اور عمل کی خرابی ہے جو امت مسلمہ میں بھی در آئی، کہ ہم تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، یہودیوں نے کہا ہم یہودی ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، ہم کہیں کہ ہم محمدی ہیں اس لیے بخشے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق تو ملے گا یقیناً، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت بھی کچھ میرٹ پر ہوگی، کوئی معیار مقرر ہوگا۔ اس کے بارے میں پہلے گفتگو میں یہ حدیث کئی دفعہ آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دفعہ سفارش کر کے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود جہنم میں بہت سارے لوگ رہ جائیں، یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اب جو اس میں رہ جائے گا، ما یبقى فی النار الا من قد حبسہ القرآن، اب وہ رہ جائیں گے جہنم میں جن کو قرآن روک لے گا، یہ میرے مجرم ہیں۔ گویا جو قرآن کے مجرم ہوں گے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش فائدہ نہیں دے گی،
اور جب قرآن نے کہہ دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن سے سفارش ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق یقیناً دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کریم شہید کو سفارش کا حق دے گا۔ بعض اوقات یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بھی سفارش کا اور شفاعت کا حق دے گا۔ تو یہ سارے جتنے بھی سفارش کے اور شفاعت کے حقوق ہیں، ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے اور بغیر رحمت کا استحقاق حاصل کیے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے، یہ اس کی قدرت ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اس کی سنت ہے، ایک اس کا قانون ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ یہاں اس آیت میں اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ قانون کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہودی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے یا پکڑا جائے، یا کوئی عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے یا پکڑا جائے، یا کوئی بھی شخص چاہے امت محمدیہ کا ہو وہ جنت میں چلا جائے بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر کسی عمل اور محنت کے۔ فرمایا یہ قانون نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ بلا۔ یہ بلا جو لفظ ہے یہ ایک حرف ہے بنیادی طور پر۔ عربی میں کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے حرف۔ جو اسم ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، فعل وہ ہوتا ہے جس کو ہم ورب کہتے ہیں، جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ لیکن حرف کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو میں لیتے ہیں حرف سے مراد۔ ہم اردو میں حرف سے مراد ایک ہجا لیتے ہیں، جیسے حروف ہیں الف با تا سا، یہ سارے حروف ہیں، ہم اس سے مراد لیتے ہیں لیٹر آف الفابیٹ۔ عربی میں حرف سے مراد لیٹر آف الفابیٹ نہیں، عربی میں حرف سے مراد ایسا کلمہ ہے، یہ باقاعدہ کلمہ ہوتا ہے، یہ ایک سے زائد حروف پر مشتمل ہو سکتا ہے، ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کلمے کا اپنا یا تو معنی ہوتا کوئی نہیں، یا پھر بہت کم اس کا معنی ہوتا ہے، اصل معنی اس وہ سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی اس کا معنی ہوتا ہے وہ مبہم رہتا ہے جب تک وہ کسی کلمے کے ساتھ نہ آئے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جب تک نہ آئے اس وقت تک وہ پورا معنی نہیں دیتا۔ جیسا من ہے، من سے یہ حرف ہے، اگرچہ اس میں 2 حروف ہیں لیکن یہ حرف، علا یہ حرف۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حروف جارہ ہیں، باؤ تاؤ کاف لام و واو منز و مز خلا، منز 3 ہونے کے باوجود، خلا 3 حروف ہونے کے باوجود یہ ایک حرف عربی زبان۔ تو بلا بھی اصل میں حرف ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ متعین ہوتا ہے اس کے سیاق و سباق سے اور اس کے ساتھ آنے والے کلمات سے۔ ویسے اس کا معنی تردید مقصود ہوتی ہے۔ اگر اس کو ویسے عربی زبان میں اور قرآن کے اسلوب میں بھی دیکھیں تو بالعموم بلا اس جواب میں اور اس تردید میں آتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کلمہ تردید ہے، کسی چیز کی تردید کرنی، نہیں یہ بات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کیوں نہیں بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ صرف نہیں بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں بلکہ ایسا ہے، تو حقیقت میں تردید مقصود ہوتی ہے۔ اور تردید بھی بالعموم ایسے کلمے کی جس ایسے سوال کی تردید مقصود ہوتی ہے، تو یہ بلا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے جس میں سوال کے اندر نفی موجود ہو، یعنی نفی میں سوال کیا گیا ہو، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایسے کلمے کی تردید۔ اسی طرح سورہ زخرف میں ہے غالباً کہ اللہ کریم نے فرمایا ام یحسبون الناس، کہ کیا یہ لوگ اس بات کا گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں اور ان کے بھید کی راز کی باتیں ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کو یہ گمان ہے؟ تو نفی کا سوال ہے اور اس کے جواب میں ہے بلا، کیوں نہیں، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ فرمایا کہ ہمارے پاس رسولنا لدیہم یکتبون، یہ کہتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سنتے نہیں ہیں، ہمارے تو فرشتے مقرر ہیں جو لکھتے ہیں، رسولنا لدیہم یکتبون، وہ ان کے پاس رہتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، اور لکھ کے لے آتے ہیں، تو ہر چیز کا ہمیں علم ہے۔ بلا تردید کے لیے آیا، جو نفی، ویسے مطلقاً نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسا سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ لوگ جو ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ جو مر گیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے. قسمیں اٹھا اٹھا کہتے ہیں مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ ایک بڑا ان کا خلط مبس تھا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا وعدن علینا حقا. ایسا نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں. تردید، مطلقاً تردید، اگرچہ سوال نفی میں نہیں ہے اور اس سوال کے اندر نفی نہیں کی گئی، پھر بھی اس کی تردید. تو بلا جہاں اللہ کریم فرما دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دعویٰ ہے تو اس کی تردید ہے، اس کے پیچھے کوئی سوال ہے تو اس کی تردید ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی بات جو ہو رہی ہے اس کی تردید کرنا مقصود ہوتی ہے. یہاں اللہ کریم نے بلا کا لفظ ارشاد فرما کے، بلا کا کلمہ ارشاد فرما کے ان کے سارے دعووں کی تردید کر دی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی استحقاق کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے، کسی خونی تعلق کی وجہ سے، کسی نسلی تعلق کی وجہ سے، کسی علاقائی تعلق کی وجہ سے کسی بھی قسم کا استحقاق ثابت نہیں ہوتا. یہودی یہودی ہو، عیسائی عیسائی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، کوئی چاہے نبی کا بیٹا ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بخشا جا سکتا. کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، کہ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. وہ کہتے ہیں انہ من اہلی، وہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل. فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، صلبی بیٹا تھا، ان کا اپنا ہی تھا. ان کا بیٹا تھا لیکن اس لیے بیٹا نہیں ہے کہ وجہ قرآن نے بتائی انہ عمل غیر صالح. اس کے چونکہ اعمال اچھے نہیں ہیں لہذا اس کا کوئی استحقاق اس بنیاد پر نہیں بنتا کہ وہ نبی کا بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فاطمہ میری وجہ سے تم جنت میں نہیں جا سکتی، عمل کرو گی، میری تابعداری کرو گی پھر جنت میں جا سکتی ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو بلا کہہ کے ان سارے دعووں کی تردید. اور پھر آگے فرمایا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ ہے قانون جنت میں جانے کا. جتنا بھی ایک لمبا پروسیجر ہے اور لمبا راستہ ہے اور لمبی تفصیلات ہیں کہ شام کو کیا کرنا ہے، صبح کو کیا کرنا ہے، معمولات زندگی ہیں، بچپن میں کیا ہے اور محفل میں کیا ہے اور خلوت میں کیا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے. اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. یہ جو اسلمہ ہے اس کا عام طور پہ لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے مطیع اور فرما بردار ہونا. مسلم اسی سے ہے، فرما بردار بن جانا. حقیقت میں آپ اگر لغت کے اندر دیکھیں تو اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. جو کوئی چیز سپرد کرتا ہے، اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے. اور وجہ یا وجہ یا الوجہ، اس کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ چہرہ کیا، لیکن حقیقت میں اس کا معنی صرف چہرہ نہیں ہوتا. وجہ ان کے کئی معنی ہیں. وجہ ان کا معنی ذات بھی ہوتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا نہیں، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، پوری ذات مراد. اسی طرح وجہ ان کا معنی ایک طرف بھی ہوتا ہے. وجہ ان کے کئی معنی، لیکن حقیقت میں جن معنوں میں چہرہ مراد لیا جاتا ہے، چہرہ مراد لیا جاتا ہے، چہرہ معنی نہیں ہوتا اس کا، مراد لیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ کسی بھی چیز کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے نظر آتا ہے، یعنی جو فرنٹ سائیڈ ہے نا، وہ اس کو وجہ کہتے ہیں. تو کسی شخص کی پوری شخصیت کا جو فرنٹ ہے وہ وجہ ہوگا. اس لیے اس سے مراد چہرہ بھی لیا جا سکتا ہے اور پوری ذات، پوری شخصیت بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے. اب ذرا سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جنت میں کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. وہاں سورہ زمر کے اندر جس آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، جس آیت کو سب سے زیادہ امید افزا آیت کہا جاتا ہے نا سورہ زمر کے اندر، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ کیوں مایوس نہ ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جتنے مرضی تم بڑے گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن کس قانون کے تحت بخشے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا اللہ اکبر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ ہے قانون۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے کسی سے امید نہیں، صرف تجھ سے امید ہے۔ مجھے کسی کا خوف تیری مغفرت لینے سے اور تیری بندگی کرنے سے مانے نہیں ہے، میں صرف تجھ سے ڈرتا ہوں۔ خوف بھی وابستہ کر دیں اللہ سے، امیدیں وابستہ کر دیں اللہ سے، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے ہو جائیں، اپنے آپ کو سپرد کر دیں، تو یہ ہے جنت میں جانے کا نسخہ۔ اور جو سپرد کر دیتا ہے، ویسے بھی اگر آپ اس کو اگر ریزلٹ اورینٹڈ ہم دنیا میں اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ٹارگیٹڈ انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ اب سن لیجئے، ہمارے پاس جب وسائل پورے ہوتے ہیں ہر چیز کے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ میرا کاروبار ہے، اتنی انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا پھر یہ نکلے گا۔ کیا یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز ہو جاتا ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات نہیں ہوتا، سارے وسائل ہونے کے باوجود نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق کوشش ہمارے ذمے ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جس چیز کا نتیجہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے ان وسائل پر اعتماد کرنے کی؟ اگر نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں نہیں پتا، فویل للمصلین، اللہ اکبر، جب نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں نہیں علم کہ ہم وہ والے نمازی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک وہ والے نمازی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم روزہ رکھنے کے باوجود جب ہمیں نہیں علم کہ ہم روزہ رکھ کے ہم ان لوگوں میں ہو گئے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے سے جو ایک شخص جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے مطابق جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ان میں سے ہیں؟ یا وہ لوگ بھی ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا؟ ہم کون ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ باوجود بندگی کرنے کے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، رزلٹ اور نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یقینی بات اس دن ہوگی جس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ جس دن اعلان ہوا نا کہ اس کو جہنم سے بچا دیا گیا ہے اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، وہ ہے اصل کامیابی، وہ ہے اصل کامیابی۔ اور اس سے پہلے کچھ نہیں پتا۔ رزلٹ جب ملنا ہے تو جن کو رزلٹ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہاں اب کیسے پتا چلے؟ یہاں اسی بات سے پتا چلتا ہے، یہی قانون ہے، من اسلم وجہہ للہ، ہر شخص اپنا آپ، اپنی ذات، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے جو ٹارگٹ اورینٹڈ نگاہ ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے، تو اس حساب سے بھی یہی کرنا زیادہ درست ہے، کامیابی کے لیے یہ زیادہ درست ہے۔ جب آپ اپنے ذمے لے کے اور معاملات کرتے ہیں تو نتیجہ پھر بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کوئی نہیں تو کیوں نہ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں جس کے ہاتھ میں سارے نتائج ہیں، تو وہ اپنا ذمہ لے لے۔ جب وہ ذمہ لے لے گا تو انشاءاللہ پہلی تو امید یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ سارے معاملات ویسے ہو جائیں گے جیسے ہم چاہ رہے ہیں، اور اگر ویسے ویسے نہیں بھی ہوئے جیسے ہم چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کا فائدہ ہوگا، یہ اللہ کے سپرد کرنے کا فائدہ ہوگا۔ لہذا کوئی بھی معاملہ آپ کو وسائل
کی بھرمار نظر آ رہی ہو اور یوں یقینی نتیجہ نظر آ رہا ہو تو بھی کبھی وسائل پہ اعتماد نہیں کرنا. اگر وسائل پہ اعتماد کر لیا تو یہی شرک ہے. شرک کی ابتدا یہی ہوتی ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ باپ نبی ہو تو اس پر بھی اعتماد نہیں کرنا کہ میں بخشا جاؤں گا. جتنا مرضی قریبی, یہاں ہمارے جو ہیں وہ پتہ نہیں 60ویں نسل ہے کہ 40ویں نسل ہے, اگر صحیح والے سید ہوتے بھی ہیں تو مجھے نہیں پتا صحیح سید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کو معلوم. یہاں تو جس کا دل کرتا ہے وہ سید بن جاتا ہے, اور وہ اس وجہ سے وہ پریولیج لیتے ہیں کہ ہم سید ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. بھئی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, تمہارا استحقاق ہوگا, لیکن بخشش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارے دنیا کے اندر احکام میں فرق ہوگا, اور یقیناً ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا, لیکن بخشش کس کی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی. تو ابو جہل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا, ابو لہب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا, لیکن کوئی فائدہ ان کو اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے. تو آپ کے ساتھ تعلق ہونا کسی کا ہو چاہے نہ ہو, قانون یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو, سب کچھ اللہ کے سپرد کرو. وَهُوَ محسن, اسی کی تشریح ہے کہ وہ محسن ہو. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنا عام لفظوں میں, عام معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا. محسن کا مطلب نیکی کرنے والا. کوئی شخص نیکیاں کرتا جائے, بس یہ کام ہے, کوشش کرنا. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, ہمارے ذمہ ہے کوشش کرتے جاؤ, بڑھتے جاؤ, بڑھتے جاؤ, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی بندگی کرتے جاؤ اس امید پر اور اس یقین پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیں بھی عطا فرمائے گا. اس امید پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ اور نیکیاں کرتے جاؤ. وہ محسن, سادہ معنی تو اس کا یہی ہے. لیکن یہ محسن کون ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون آگے بتایا نا, تو سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 38 کے اندر پیچھے ہم پڑھا ہے, وہاں فرمایا تھا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. جب وہاں سے اتارا تھا نا سب کو, تو فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی, نبی ہدایت لے کے آیا کریں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا, اور نہ غم ہوتا ہے پچھلی گزری ہوئی چیز کا. اور وہ لوگ ایسی کیفیت جو ہے وہ جنت کی سی کیفیت ہے جہاں خوف بھی نہ ہو, غم بھی کوئی نہ ہو, یہی جنت ہے. لہٰذا گویا یہ جنت کا بیان ہے, تو جنت کس کو ملے گی؟ فمن تابع ہدایا. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دو اصول ہمارے سامنے ہیں, دو بنیادی چیزیں ہیں جو محسن بناتی ہیں انسان, یا کسی بھی چیز کی کامیابی وہ دو شرائط پر مشروط ہے. ایک یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور دوسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر ان دو شرائط میں سے ایک بھی شرط مفقود ہوگی, اللہ کی رضا کے لیے ہو, طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہو, وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. یہ وہی بات ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دین اسلام کے علاوہ کوئی چاہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے کسی بھی اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہو, تو وہی ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس ہدایت کے مطابق چلے گا. تو فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, وہ محسن. اب اس کو تھوڑا سا اگر محسن کے لفظ کو ادھر لے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جبریل نے, اخبرنی عن الاحسان, کہ آپ ذرا احسان کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ احسان وہاں سے سمجھیں گے تو مطلب محسن کا سمجھ میں آ جائے گا کہ محسن کون ہوتا ہے. یعنی ہر وقت نیکی کرنے والا, اس کا مادہ ہے حسن, اور حسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو اچھے سے اچھا کرنا. تو محسن وہ ہوتا ہے جو اچھے سے اچھا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک,
احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، گویا اس کا تعلق اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ اللہ جو خود کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کو دیکھا جا ہی نہیں سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تو ان کے بارے میں، اس اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو پھر اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، تو پھر کیسے عبادت کرنی ہے؟ مطلب یہ کہ اپنی کنسنٹریشن کی جو پیک ہو سکتی ہے نا، وہ حاصل کرنی، یعنی یوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ جیسے تم اپنی کیفیت یہ بناؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی کیفیت بناؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے سے اونچی ذات نہیں بلکہ اس پوری کائنات کی مالک اور خالق ذات، اس کے سامنے اپنے آپ کو یوں محسوس کرے گا، تو جو اس کی کنسنٹریشن بنے گی، جو اس کی کیفیت بنے گی، وہی مطلوب ہے اصل میں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو میں اس کیفیت تک کیسے پہنچوں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، پھر اس منزل تک تو پہنچنا لازمی ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس سے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کیفیت کو مراقبہ کہتے ہیں، اور مراقبے سے بھی ہم نے بہت الٹے مفہوم لے لیے ہیں۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ خاص کیفیت میں بیٹھ جاؤ، خاص مراقبہ حال بن گئے اب تو جناب بیٹھ کے مراقبہ کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مراقبے کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نگرانی۔ تو اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میری ہر وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں نا یہ کسی عرب کنٹری میں، تو اس کے اندر یہ جو کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ ہو رہی ہے نا روڈز کی، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مراقبے میں ہے، یہ سڑک مراقبے میں ہے۔ تو سڑک مراقبے میں ہے کا مطلب ہم لیں گے تو ہم لیں گے کہ کسی مراقبہ حال میں بیٹھا ہے گوٹھ مار کے، اور یہ کوئی یوگا کر رہا ہے یا کوئی خاص کیفیت میں ہے، تو یہ مراقبہ کو، یہ مطلب نہیں ہے مراقبہ۔ مراقبے کا معنی یہ ہے کہ نگرانی میں ہونا، اللہ کی نگرانی میں۔ آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو ہر وقت کی کیفیت ہے۔ کون سا وقت ہے جب اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہر وقت زندگی اس طرح سے گزارنا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر مقام مشاہدہ نہیں اچیو کر سکتے تو مقام مراقبہ تو اچیو کرو، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی کر رہا ہے، چاہے خلوت میں ہے چاہے جلوت میں ہے، اس کا دھیان اس طرف رہنا چاہیے کہ جیسے سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کو دھیان ہوتا ہے نا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور جہاں کیمرہ نہیں ہوتا وہاں پہ وہ پھر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ جہاں بورڈ آتا ہے کہ آگے کیمرہ ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بھئی یہ اللہ کا کیمرہ ہے، بھئی ہر وقت لگا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر اس طرح سے کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو وہ برائی کر سکتا ہے؟ جس کو ہر وقت یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اکیلا بھی ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی یہ کیفیت پوری زندگی کے لیے بن جائے، اس کے لیے تو ایک زندگی کا ڈسپلن طے ہو جاتا ہے، پوری زندگی کا ایک منہج اور ایک مزاج طے پا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے تو کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرے۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے محسن کا مطلب، گویا ہر وقت اللہ کی بندگی بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کر۔ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ادھر ادھر منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ وہ کنسنٹریشن ہی نہیں بنتی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے یعنی اللہ کو کا مشاہدہ کرنے کی، اس مشاہدے کی کیفیت میں ہونا، یہ تو بہت اگلی بات۔ ہم تو مراقبے کی کیفیت میں بھی نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے، ہمیں یہی تصور اور توجہ حاصل ہو جائے، ہمیں تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہماری کنسنٹریشن بننے نہیں دیتا، اندر گھس جاتا ہے، دل پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خیال آئے ادھر ادھر کا عبادت کے دوران، تو فوراً اعوذ پڑھو، اور اعوذ پڑھ کے دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو، کیونکہ وہ بدبخت دل کی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگ کہتے ہیں نماز میں بھی یہ پڑھیں. ہاں نماز میں بھی یہ پڑھیں, نماز میں ہی تو پڑھنا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو اس کے لیے تو موت ہے. جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے, محسن بن جائے, الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, جب اس کیفیت میں انسان بندگی شروع کر دے تو شیطان کے لیے تو اس وقت اصل میں موت پڑتی ہے اس کو. تو ساری قد و کاوش تو اس سے بچانے کے لیے ہے, اللہ کے رستے سے ہٹانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا نماز میں پڑھ دیں, بالکل پڑھیں, لیکن آپ ذرا محسوس کریں گے کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے. ہو سکتا ہے کہ جب شروع میں آپ اس شیطان کو دور بھگانے کی کوشش کریں تو آپ کو ایک دفعہ نماز میں 150 دفعہ اعوذ پڑھنا پڑے. ہو سکتا ہے جتنی دفعہ وہ حملہ آور ہو, ہمارے پاس فائرنگ یہی ہے, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائرنگ یہ دی ہے شیطان کے خلاف. آپ کرتے جائیں, اگلی نماز میں وہ اس سے کم آئے گا, اگلی نماز میں اس سے کم آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کیفیت عطا کر دے, اور یقیناً عطا کر دے گا, یہی علاج ہے کہ پھر آپ کو پوری نماز میں ایکسٹرا اعوذ نہیں پڑھنا پڑے گا, کہ شیطان دفع ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا یہاں سے بڑی فائرنگ ہوتی, بڑی مار پڑتی ہے. اور اس مار سے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ اعوذ جو شخص پڑھ لیتا ہے نا تو شیطان کی دم کو آگ لگ جاتی ہے, اور جب اس کو آگ لگتی ہے تو دوڑتا ہے, پھر وہ وہاں سے بھاگتا ہے. تو آپ کتنی دفعہ اس کو آگ لگائیں گے, تو جب ہر دفعہ اس کو آگ لگے گی تو پھر وہ آنا چھوڑ جائے گا آہستہ آہستہ. یہ الگ بات ہے کہ اس نے موت تک ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے. جب آپ کمزور ہوں گے تو کمزوری کے وقت وہ حملہ آور ہوگا, لیکن اپنی مضبوطی یہی ہے. تو محسن وہ ہے جو اپنی کیفیت کو ان سارے منتشر خیالی سے بچاتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے, تو ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہماری 10 سال پہلے کی نمازیں اور آج کی نمازوں میں فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہم محسن نہیں ہیں. ہمیں تو آگے گریجول پروسیس میں آگے جانا چاہیے تھا. اور محسن کا معنی اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت حاصل کر لیں گے, وہ چاہے مشاہدے کی ہو چاہے مراقبے کی ہو. ہم یہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب تک ہم یہ کیفیت حاصل نہیں کرتے محسن نہیں بن سکتے, اور جنت میں جانے کے لیے محسن ہونا ضروری ہے. اور ایک دوسرا پہلو, اور یہ آخری بات محسن کے حوالے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, کہ محسن بہتر سے بہتر کرنے والا, جس کی نگاہ واجبات پر نہیں ہوتی کہ صرف واجب کر لیا, فرض کر لیا, بس کافی ہے. مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ امتحان دیتا ہے اور امتحان میں پاس مارکس ہیں 33% یا 40% یا 50%, تو وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ یہ والا سوال تیار کر لوں, اس میں سے 10 نمبر آ جائیں گے, اس میں سے 4 آ جائیں گے, اس میں سے 6 آ جائیں گے, 33 نمبر بن جائیں گے, میں پاس ہو جاؤں گا. اور وہ پاس ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے. یا پھر اگر 40% ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے, 50% ہوتا ہے تو اس پہ بس اتنا کر لوں میں پاس ہو جاؤں. جو شخص اس طرح کا طرز عمل رکھتا ہے وہ محسن نہیں ہوتا. محسن وہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں, وہ پھر بھی محنت کرتا ہے اس سے اچھے نمبر لینے کے لیے. اس کو پتہ چل جائے کہ فرسٹ ڈویژن آ رہی ہے, پھر بھی وہ محنت کرتا ہے کہ میں نے اس سے بھی زیادہ نمبر لینے ہیں. جب وہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے 90% مارکس آ رہے ہیں تو بھی وہ اپنی محنت ترک نہیں کرتا, وہ اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتا. وہ ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے, اس کی نگاہ 33% یا 40% یا 50% پہ نہیں ہوتی. وہ صرف واجبات پہ نگاہ نہیں رکھتا, وہ نگاہ رکھتا ہے بہتر سے بہتر پر. اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو ساری زندگی اللہ کے قرب کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے اور کبھی مطمئن نہ ہو کہ بس یہ کافی ہے, یہ پیک آ گئی, یہ ختم. اس پہ تو پیک آتی نہیں ہے نا. دنیاوی لذتوں اور للہیت کی لذت میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا کی ہر لذت کی پیک آ جاتی ہے, اور جب پیک آتی ہے تو اس کے بعد آدمی بیزار ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کی جو لذت ہے یہ نہ اس کی انتہا آتی ہے اور نہ انسان بیزار ہوتا ہے. یہ اگر کوئی شخص بڑھنا شروع کر دے اس فیلڈ میں, اس میدان میں, تو بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں آتی.
وہ جو بڑھنے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی لگا دے وہ محسن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی مسلمان کہلائے اپنے آپ کو، بخشا وہ جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارے، اور اس طرح زندگی گزارے کہ 5 نمازیں پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ بس کافی ہو گیا ہے، اور روزے رکھ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے 30 روزے رکھ لیے، اللہ پر احسان کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بہتر سے بہتر ہوتا جائے، اپنے معمولات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے، اپنا حلیہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائے، اپنے گھر کا ماحول بھی بنائے، اور ساری زندگی اسی بات پہ لگا رہے، وہ محسن ہے۔ اگر اس طرح کا طرز زندگی اختیار کر لے تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ اس کا راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، جتنا کرے گا، اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کا میکسیمم کر لیا ہے تو میکسیمم اجر پائے گا اللہ کے ہاں، اور اگر اس نے اپنی صلاحیتوں کا 50% کیا ہے تو اللہ سے 100% کی توقع نہ رکھے۔ یہ تو انویسٹمنٹ ہے نا، آپ کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو؟ پوری زندگی کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر پوری زندگی کے بدلے کی توقع رکھو، اللہ اسے بہتر بدلہ دے گا۔ اگر تم نے کچھ نہیں چھپایا اور کچھ نہیں اپنے پاس رکھا اللہ کے سامنے پیش کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے، جو انسان کرتا ہے اس سے کہیں بہتر عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کو بس اتنا کر لیں یہ کافی ہے، باقی میں نے دنیا کمانی ہے، یہ اتنا کر لیں باقی میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ اتنا کر لیں یہ باقی ٹھیک، اگر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم محسن نہیں ہیں، ہم نے تو اللہ کے ساتھ کیلکولیٹڈ تعلق رکھا ہوا ہے۔ تو کیلکولیٹڈ تعلق اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا بندہ چاہیے جو پوری زندگی اللہ کے نام پر لگائے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، بھلے وہ کاروبار کر رہا ہے، بھلے وہ دکان پہ بیٹھا ہے، بھلے وہ نوکری کر رہا ہے، بھلے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ہر لمحے اور ہر مرحلے پہ اس کو یہ یاد ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اللہ کی بندگی کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا۔ لہذا کاروبار بھی اگر کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، جو کھرا تاجر ہے اگر وہ تجارت میں امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ نبیوں کے ساتھ چلا جائے گا، کاروبار رہا ہے نبیوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ڈسپلن ایک ہمیں سمجھ آتا ہے اس سے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس پورا بدلہ، اور وہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرے گا تو یہی اجر۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت دونوں ہی کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لوگ کچھ بھی علم نہیں رکھتے، انہی کے قول کی طرح، یعنی جیسے ان کی بات ہے اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ امی مشرکین مکہ ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ تیسرا گروہ مشرکین، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ ابھی یہودیوں نے کب کہا؟ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں بائبل، جس کو ہم آج کل بائبل کہتے ہیں، یہ بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک بائبل کا حصہ ہے جس کو عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید کے اندر انجیل ہے، اناجیل اربع ہیں اور کچھ ایڈیشنل لٹریچر ہے، اور عہد نامہ قدیم میں تورات ہے جس کو خمسہ موسوی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تالمود اور دیگر لٹریچر ہے۔ گویا عہد نامہ قدیم یہودیوں کی کتاب ہے اور عہد نامہ جدید عیسائیوں کی کتاب ہے۔ یہ جدید عیسائیت نے جو یہودیت ہی کی ایک شکل ہے،
جو پولس نے دی تھی، سینٹ پال نے، اس کو انہوں نے یہودیت کے مطابق بنایا تو انہوں نے اس کا جوڑ لگا دیا۔ حقیقت میں وہی کتاب وہ پڑھتے ہیں اور وہی کتاب وہ پڑھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے واضح طور پر تصدیق کی، تورات کی بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ اب اگر اپنی کتاب کو عیسائی پڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہوتی ہے اور یہودیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ سچا دین ہے اور موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، اور اگر یہودی اپنی تورات کو پڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو باوجود اس بات کے کہ وہ اپنی اپنی کتابوں میں سارا کچھ واضح طور پر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب وفد نجران آیا ہوا تھا، یعنی نجران کے عیسائیوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور وہ کئی دن آ کے مدینے میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مذاکرات کرتے رہے اور مختلف باتیں وہ تبادلہ خیال کرتے رہے۔ بالآخر وہ لوگ نہیں مانے تو قرآن نے ان کے ساتھ مباہلے کا حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو، کہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو لے کے تم آ جاؤ اور اپنے خاندان کو لے کے، عورتوں کو لے کے تم آ جاؤ، ہم بھی لے کے آتے ہیں، اور ثم نبتہل، تو پھر ہم اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو جھوٹا ہے وہ ہم میں سے وہ پہلے مر جائے ہماری زندگی میں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب وہ آئے ہوئے تھے ان دنوں میں، تو یہودی چونکہ مدینے کے پاس رہتے تھے، ان کی بستیاں وہاں ساتھ تھیں، تو کہتے ہیں کچھ یہودی علماء بھی آ گئے۔ عیسائیوں کے مذاکرات، عیسائیوں کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاری تھی، اس میں یہودی علماء بھی آ کے شامل ہو گئے، اور یہودیوں کی جب آ کے انہوں نے کچھ عیسائیوں کی گفتگو سنی تو ظاہر ہے کہ عیسائی اپنی حقانیت کی کوئی نہ کوئی دلیل دے رہے ہوں گے، کوئی بات کر رہے ہوں گے، اور وہ کرتے رہے، تو یہودیوں نے بھی اس میں اپنی حقانیت کی دلیلیں دینا شروع کر دی، اور جب ان کی بات آپس میں چلی تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس قدر جھگڑ پڑے کہ انہوں نے ان کو کافر کہا، انہوں نے ان کو کافر کہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بھی مسلکی تعصب ہوتا ہے نا، ہم بھی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی کہ وہ یہودی علماء ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، تم کفر پہ ہو، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ وہم یتلون الکتاب۔ کیسی بدبختی ہے کہ کتاب وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب، اور کتاب وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب، لیکن ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ، اور تیسرے وہ ہیں مشرکین مکہ، یہ علم کی بنیاد پر وہی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ جو علم نہیں رکھتے، لا یعلمون مثل قولہم، وہ بھی تو اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 میں جو ہم پڑھیں گے وہاں پہ فرمایا تشابہت قلوبہم، یعنی چاہے کوئی پڑھے لکھے ہیں چاہے کوئی ان پڑھ ہیں، ان سب کے دل آپس میں مل گئے، ان کی ذہنیت ملی ہوئی ہے۔ اور ذہنیت کیوں ملی ہوئی ہے اس کی وضاحت اللہ کریم نے کی ہے سورہ زاریات کے اندر، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ پہلے بھی جو آتے تھے وہ اپنے دور کے نبیوں کو کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ، اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے تھے۔ اور یہ جو اب والے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آتا واسو بھی، کیا وہ وصیت کر گئے تھے کہ تم نے یہ کہنا ہے؟ یعنی ان کا لنک کیا ان کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ وجہ بتائی بل ہم قوم طاغون۔ اللہ، اصل وجہ یہ ہے یہ سرکش لوگ ہیں۔ سرکشی ان میں جو مشترکہ وجہ ہے، جو اشتراک ہے وہ سرکشی کا ہے کہ انہوں نے بھی نافرمانی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور انہوں نے بھی نافرمانی کرنی ہے۔ اس کا تعلق پڑھے لکھے ہونے اور جاہل سے نہیں ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا سورہ مائدہ کے اندر، افا حکم الجاہلیت یبغون، یعنی یہودیوں کی، عیسائیوں کی خرابیاں بیان کر کے نا، تو اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ تو جاہلیت کا قانون کیا ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے یہودی ہیں، پڑھے لکھے عیسائی ہیں، اور ان پڑھ امی مشرک ہیں، تو اس کا مطلب ہے جاہلیت تو ان کی مشترکہ میراث ہے۔
تو جاہلیت جہالت نہیں ہوتی، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے۔ جہالت ہوتی ہے لا علمی یا عدم واقفیت، علم آ جائے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، عدم واقفیت تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی کے پاس علم آ جائے، جاہلیت نہیں ختم ہوتی۔ جاہلیت ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، پوری زندگی کا ڈسپلن بدلنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن آ گیا تو جہالت تو ختم ہو گئی نا، نور آ گیا، لیکن جاہلیت کا ختم کرنے کا اعلان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 23 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ آج جو ہے جاہلیت کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلیت چاہے پڑھی لکھی ہو، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں نا، اور جاہلیت چاہے ان پڑھ ہو، جاہلیت چاہے قدیم ہو، جاہلیت چاہے جدید ہو، وہ ساری ایک طرح کی ہوتی ہے، اور ان میں بنیادی اور مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ بل ہم قوم طاغون، وہ حقیقت میں سرکش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کرتے پھریں جو بھی اختلافات کر رہے ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں، اور ان کے اختلافات کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ان کا رویہ ایک جیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک جیسی، اللہ کی نافرمانی ایک جیسی، اور وہ پڑھے لکھے ہوں، وہ ان پڑھ ہوں، ان کے پاس بھی کوئی کتاب اللہ کی تورات، ان کے پاس بھی کتاب اللہ کی انجیل، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن رویہ ایک جیسا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ذرا، اسی طرح وہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ کہتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا آیت نمبر 118 میں کہ تشابہت قلوبہم، ان کی ذہنیت ملی ہوئی ہے، یہ سب سرکشی میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، روکے، ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ جو اللہ کی یاد سے روکتا ہے مسجدوں سے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ وسعی فی خرابیہا، اور اس کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کی یاد سے، اور اس کی خرابی کے لیے، اس کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یعنی اس کو اجاڑنے کے لیے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں ان کو چاہیے یہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے داخل ہوتے، بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے الا خائفین، ڈرتے ہوئے اس میں داخل ہوتے۔ انہوں نے روکا ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں اور مسجد سے روکنے والے یہ کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں، علامہ ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین، کچھ مفسرین وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت اصل میں عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، وہاں کے بادشاہ کو ساتھ ملا کر۔ علامہ ابن جریر نے تو اس کا نام بھی لکھا ہے، بخت نصر کے دور میں عیسائیوں نے سب نے مل کے یہ یہودیوں کو روکا تھا۔ یہ ان کے بارے میں آئی ہے آیت، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی جھگڑوں کا، کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ کافر۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، چونکہ ان کے باہمی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریفرنس بھی انہی کا دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے بیت المقدس سے روکا تھا، تو آپس کا جتنا مرضی اختلاف ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا۔ تو یہ ان کے بارے میں آئی۔ علامہ ابن جریر طبری کا خیال یہ ہے۔ جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بخت نصر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر گیا ہے، اور وہ کئی سو سال پہلے ہو گیا ہے، لہٰذا یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ازاں کوئی لڑائی ہوئی ہو، اور بہت ساری لڑائیوں کا ذکر موجود ہے تاریخ کے اندر، اور یہ کوئی بعد کا واقعہ ہو جس میں اشتباہ ہوا ہے علامہ ابن جریر کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ شاید بخت نصر کے دور کی بات ہے، بعد میں کسی بادشاہ کو ساتھ ملا کے ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ لیکن اکثر مفسرین، جن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، ان کا خیال یہ ہے، اور یہ بات زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے، کہ چونکہ یہ خاص تناظر میں، امت محمدیہ کے تناظر میں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنے حالات تھے، یہ مدینے کی یہ صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ معاہدہ حدیبیہ کے قریب ترین، یعنی جو اس کے زیادہ تر جو مضامین ہیں یہ معاہدہ حدیبیہ سے پہلے اور بعد یہ مدینے میں اس دوران نازل ہوئے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر تکمیلی قسم کے احکام ہیں. تو شاید اس میں معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جو انہوں نے روکا مسلمانوں کو، بلکہ اس سے پہلے بھی روک رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی پہلے تو ان کو نکالا وہاں سے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ظالم اور کون ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ سے جتنا پیار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مجبوراً نکلے ہیں، ان کو نکالا نہیں، ان کو ٹھہرنے نہیں دیا گیا. اور ایک تو وہاں سے نکالا، پھر 7 سال تک یا 6 سال تک وہ ویسے نہیں آ سکے، اور 6ٹھے سال جب وہ آئے ہیں تو ان کو مسجد میں مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. اور اس کے بعد یہ معاہدہ حدیبیہ ہوا، اور معاہدہ حدیبیہ ہوا تو اگلے سال مسلمان جو ہیں 7 ہجری کو وہ وہاں پہ آئے ہیں. تو یہ جو روک رہے تھے تو اس کا ذکر ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کسی بھی شخص کو مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. یہ واقعہ بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عمومی طور پر قیامت تک ہر وہ شخص اس سے مراد ہوگا جو اللہ کے ذکر سے اور مسجدوں کی آبادی سے لوگوں کو روکے. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ وہ تاجکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ 20 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا. حالانکہ تاجکستان کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ کافر حکومت نہیں ہے، مسلمان حکومت ہے، اور وہاں پہ آبادی بھی مسلمانوں کی ہے، مسلم اکثریت کی آبادی، اور وہاں پہ یہ پابندی لگ رہی ہے کہ 20 سال سے چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا. بھئی کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اچھا، اس بات کی تو سمجھ آ گئی جو روکے وہ بڑا ظالم ہے. ازلم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس کے بارے میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسجد کی بربادی کی کوشش کرے. اس سے مراد ایک تو وہ ہو سکتا ہے مسجدوں کو ڈھانا، کیونکہ خراب، تخریب، آپ عام طور پر اس سے مراد ڈیمولش کرنا کسی چیز کو، ہم اس سے مراد لیتے ہیں. تعمیر کے مقابلے میں تخریب ہوتی کسی چیز کو بنانا، تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، اور ڈیمولش کر دینا تخریب ہے. تو گویا جو مسجدوں کو گرانا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. خراب کا مطلب یا الخراب کا مطلب عربی زبان میں صرف گرانا نہیں ہوتا. عربی زبان میں الخراب جو ہے یہ عمران کے مقابلے میں آتا ہے. اگرچہ تعمیر عمران میں سے ہے اور تخریب خراب میں سے ہے، مادہ یہی ہے. تعمیر اور تخریب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، ان کا مادہ یہی. اور اگر کنسٹرکشن اور ڈیمولش کہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر الخراب کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آبادی نہ ہو. جہاں آبادی نہ ہو وہ خراب ہے، اور جہاں آبادی ہے وہ عمران ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے جو مسجدوں کو ڈھاتا ہے یا مسجدوں کو گراتا ہے، وسعی فی خرابہا، ان کو مسمار کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور مسجد کی بے آبادی میں معاون ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہ ہو. جو مسجدوں کی تعمیر ہے نا اور مسجدوں کی آبادی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. مسجد تعمیر کر لی، اس میں نمازی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. مسجد تعمیر کر لی، اس میں نمازی ہیں لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. مسجد تعمیر کر لی، نمازی موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. اور اگر کوئی بیت اللہ میں ہو لیکن پکارے کسی اور کو، اس میں 7 بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت، بیت اللہ میں جاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، بت نہیں نکالتا، تو کیا کہیں گے؟ وہ تعمیر کر رہا ہے کہ تخریب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں
سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے غالباً، وہاں پہ اس نقطے کو واضح کر دیا۔ مشرکین کیسے اللہ کی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں؟ جو کرتا شرک ہے وہ اللہ کی مسجد کو آباد کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے۔ اللہ کی مسجد کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھاتا، جو اللہ کے راستے میں پوری زندگی لگاتا ہے۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں اللہ کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا اس سے مراد کیا ہے۔ اور جو اگر کوئی شخص اگر حاجیوں کو پانی پلا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مسجد جو ہے اس کی آبادی کا بندوبست کر دیا، اور یا یہ میں نے اینٹیں روڑے لگا دیے وہاں پہ کنسٹرکشن کر دی تو مسجد آباد ہو گئی، یہ مسجدوں کی آبادی نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے، کسی اور کو نہ پکارا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ یہ مسجد کی آبادی ہے، یہ عمران ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ خراب ہے۔ یہی بات فرمائی کہ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس لفظ کا ذکر ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث اگرچہ ضعیف سند کے اعتبار سے، وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے ٹیکنیکلی، لیکن اس میں ذکر آتا ہے اس کا خراب کا۔ ہو سکتا ہے معنوی طور پر یہ بات درست ہو، اور قرآن کی یہ جو معنویت ہے اور جو مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ بالکل واضح ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ حدیث تو امام بہقی نے بیان کی ہے شعب الایمان کے اندر، اور اسی کا ذکر مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، اس میں ذکر ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا یوشک علی امتی، کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب کیا ہوگا، فرمایا کہ اس وقت اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف نام باقی رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسلام ہوگا لیکن اس کے نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقت میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن پڑھیں گے لوگ لیکن رسم کے مطابق ایک طریقہ رواج بنا ہوا ہے، چلیں قرآن پڑھ لیں، حقیقت میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ وہاں پہ فرمایا وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں آباد ہوں گی۔ یہی عمران اور خراب، اس کا آپ موازنہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وَهِيَ الْخَرَابُ مِنَ الْهُدَى، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، لیکن ہدایت سے خالی ہوں۔ خراب کا لفظ یہی وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس کا مطلب ہے نمازی موجود ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ نمازیں اللہ کے لیے نہ ہوں، ہدایت سے خالی ہوں، تو یہ مسجد کی آبادی نہیں بلکہ مسجد کی بربادی ہے، یہ خرابی۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ کوئی شخص بظاہر نماز پڑھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ کسی اور کی بندگی کرنے والا ہو۔ وَمَسَاجِدُهَا عَامِرَةٌ، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ پہلے بات ہو چکی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی پیروی کر رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ تو جب وہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہوں گے تو کیا اس وقت علماء موجود نہیں ہوں گے بتانے والے، مولوی نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہوں گے۔ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مَّن تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، آسمان کے نیچے جتنی مخلوق ہوگی سب سے بدترین اس دور کے علماء ہوں گے، جو لوگوں کو صحیح بات ہی نہیں بتاتے۔ اصل خرابی کی جڑ مولوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی تابعی سے پوچھا تھا، مشکات شریف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ پوچھا تھا کہ ماذا یہدم الاسلام، اسلام کب منہدم ہوتا ہے، اسلام کب ڈھہ جاتا ہے، اسلام کی عمارت کب گر جاتی ہے، کون سی چیز گراتی ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو
چیزیں بتائیں جو اسلام کو گرا دیتی ہیں، اس میں پہلی چیز جو بتائی، فرمایا زلت العالم. جب عالم بگڑتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اسلام ڈھہ جاتا ہے. ایک فرد بگڑے، عام فرد بگڑے تو وہ فرد بگڑتا ہے، لیکن جب عالم بگڑ جائے، جس معاشرے کا عالم بگڑ جائے، اس معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے کہ اصلاح کا کام تو علماء کا ہی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اس دور کے یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو درویش تھے، جو اللہ والے تھے، ربانی تھے، اور اس دور کے جو علماء تھے، انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کو حرام خوری سے اور غلط گفتگو سے اور غلط باتوں سے کیوں نہیں روکا؟ وہ اگر روکتے تو یہ کام نہ ہوتا. تو علماء اصل میں ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کے، اور جس قوم کے علماء بگڑ جائیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ منہم تخرج الفتنۃ ومنہم تعود. اب ظاہر ہے جب ایسا ماحول ہو جائے تو چاہے مسجدیں جتنی مرضی بھری ہوئی ہوں، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. یعنی سارے کے سارے فتنوں کی آماجگاہیں مسجدیں ہوں گی. حدیث تو سندن ضعیف ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ہمارے عین حالات کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کی بربادی کا اہتمام کرے اور مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کو روکے. لہذا کوئی بھی شخص کہیں بھی اگر روکتا ہے ظاہراً تو وہ بھی خرابی کا باعث بن رہا ہے، وہ بھی بربادی کا باعث بن رہا ہے. جو کسی کو بھی روکے، جیسے اہل مکہ نے روکا، وہ بھی ظالم ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرے تو یہ بھی خرابی کا باعث ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو خود ہی ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے دوسروں کو روکا ہے. اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے اور خوف کھاتے ہوئے ڈرنا چاہیے، خوف کھاتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا اس کا مفہوم مفسرین لکھا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ بتایا گیا ہے اور اس میں ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دن مکے کے اوپر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، تمہارا غلبہ ہو جائے گا. اور جب غلبہ ہو جائے گا تو تم نے ان کو آزادی سے وہاں پھرنے نہیں دینا، کافروں کو جنہوں نے تمہیں روکا ہے. حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے تمہیں روکا ہے، تو آئندہ تمہارا غلبہ ہوگا، مکہ فتح ہو جائے گا، اور پھر جب یہ داخل ہوں گے تو ان کے اوپر تم نے ان کے لمیٹڈ داخلہ دینا ہے. یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ یہ گزشتہ جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں ان کے اوپر ان کو کوئی سرزنش نہ ہو، یا کوئی ان کے قتل کے مقابلے میں قتل نہ کر دیا جائے، یا ان کو کچھ نہ ہو جائے. ایسا ہوگا. اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اور تمہارے پاس مغلوب ہو کر آئیں گے، تم نے ان کے اوپر داخلے کی اس طرح کی پابندیاں لگانی ہیں کہ جب بھی یہ داخل ہوں یہ پابندیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں. دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی ہے، یہ خوشخبری ہے کہ مسلمانوں تم داخل ہوگے، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ تم سے بھی ڈر رہے ہوں گے، اللہ سے بھی ڈر رہے ہوں گے، اور ایسا ہوگا. اور تیسرا مفہوم وہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لہٰذا یہی وہ بات اللہ کی یہ پیشین گوئی اور یہ خوشخبری یہ درست ثابت ہوئی جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے. تو سارے جو مکے کے کافر تھے سردار، وہ یوں ڈر رہے تھے اور ادھر ادھر چھپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. تو اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو ہے انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم الیوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف. سارے ڈرتے ہوئے اسی طرح داخل ہوئے تھے. تو یہ ایک خبر بھی ہو سکتی ہے، خوشخبری اور پیشین گوئی بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا. اور ایک یہ حکم بھی بعد میں آیا جو 9 ہجری میں، جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے، کہ بس ان کو 4 مہینے کی اجازت ہے اور پھر اس کے بعد یہ نکل جائیں یہاں سے، کوئی یہاں داخل نہ ہو. یہ ان کو تو پہلے ہی ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے، اور اگر کوئی داخل ہوگا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو سکتا ہے، وگرنہ یہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا دنیا ساری جانتی ہے کہ حرم مکی میں اور حرم مدنی میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ وہاں پہ آج تک کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہوتا. حدود حرم
جب وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ادھر کو جائیں اور جو نان مسلم وہ ادھر کو نکل جائیں، کیونکہ وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر بھی دیکھنے کو ملی اور ہر موقع پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے الحمدللہ کہ مسلمان اعزاز کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں، اور جو کفار ہیں یہ ان کے لیے رسوائی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں ان کو جیسی بھی رسوائی ملے یا جو بھی حالات ہوں، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا مشرق ہے اور اللہ ہی کا مغرب ہے، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف بھی تم پھرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اسی طرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا چہرہ ہے، گویا اللہ کی ذات ہے۔ جس طرف بھی تم منہ پھرو اللہ کی ذات اسی طرح ہے، اسی طرف ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا اور ہر چیز کو جاننے والا۔ اس آیت کے مفہوم کے بارے میں اور اس کے شان نزول کے بارے میں بھی مختلف جو اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یا ایک سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے مکہ سے، تو ان کو ایک تو کعبۃ اللہ کی جدائی ویسے ناگوار تھی اور وہ غم میں مبتلا رہتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ مسلمان ہر وقت اس بارے میں سوچتے تھے کہ کعبہ ہمارا ادھر رہ گیا، نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہمارا تو تعلق ہی نہیں رہا اس اللہ کے گھر کے ساتھ۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو پہلا گھر اللہ کا تھا، اصل گھر، تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ان کے جو دل کی کیفیات تھیں ان کو درست کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سب اللہ کا ہے، مشرق مغرب، کسی طرف بھی منہ پھیرو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات کے لیے کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا، تم جدھر بھی پھرو گے اللہ کی ذات وہاں پہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا ہے، قبلہ بدلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 14 یا 15 مہینے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اس پر یہودیوں نے بہت باتیں بنائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، پہلے ان کا قبلہ ادھر تھا، اب ان کا قبلہ ادھر ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تحویل قبلہ کا ایک پورا مضمون ہے جو دوسرے پارے کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اصل میں قبلے کی تحویل جو تھی یا قبلے کی تبدیلی، وہ امت کی تبدیلی کا اشارہ تھا اور اس کی نشانی تھی کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ چونکہ دونوں کا قبلہ وہ تھا، اور ان کو چھوڑ کر اب یہ ساری کی ساری جو قیادت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے امت محمدیہ کی طرف، لہٰذا ان کا قبلہ بھی وہ جو بیت اللہ ہے وہ بن گیا۔ اسی کی تمہید میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ جس موقع پر یہودیوں نے باتیں کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ یہودیوں کی غلط فہمی ہے، ان کا خلط مبحث ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بیت اللہ کی طرف پڑھیں تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جدھر بھی منہ کرو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف ہے، پہلے اللہ کا حکم تھا کہ ادھر کرو، اب اللہ کا حکم ہے کہ ادھر کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جو سفر میں سواری کے اوپر نماز ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ سفر میں کوئی شخص جب ہو اور وہ سواری پہ سوار ہو، سفر بھی جاری رکھنا ضروری ہو اور نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو وہ کیسے پڑھے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ پھیرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ ہے۔ اگر قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا سواری پہ سفر جاری رکھتے ہوئے تو سواری پہ ویسے ہی نماز پڑھ لینی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری نہیں۔ چوتھی اور آخری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی واقعہ ہوا تھا کہ کوئی صحابہ کرام جو ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ جنگل میں اکیلے تھے، ان کو قبلہ رخ کا تعین نہیں ہو رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی قبلہ کدھر ہے، تو انہوں نے ایسے ہی اپنے اندازے سے نماز پڑھ لی، اور اگلے دن پتہ چلا کہ جس طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے وہ قبلہ رخ نہیں تھا، وہ کوئی اور طرف تھا اور انہوں نے نماز کسی اور طرف پڑھی۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ پھیرو گے وہاں اسی طرف اللہ کی ذات۔
حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارے اسباب بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں، یعنی آیت کا شان نزول کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی ایک سبب ہو یا یہ سارے سبب ہوں، اصل بات یہ ہے کہ رخ کسی چیز کا، کسی کی چیز کی طرف رخ کرنا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ رخ کیوں کیا جا رہا ہے، بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، اگر تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیت المقدس میں اللہ کی ذات ہے یا بیت اللہ میں اللہ کی ذات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کے رہنے کے لیے ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی بھی رخ میں، کسی بھی سمت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی ذات تو اس کا کوئی رخ، کوئی سمت، کوئی گھر، کوئی بھی مقام وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، ہر چیز پر اس طرح سے ایمان لانا جیسا اس کی شان ہے، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ نہ ہم اس کی لا کیف ولا تشبیہ، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہوگا۔ لہٰذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں ہے، تو پھر وہ گھر کیسے ہے؟ وہ گھر اس لیے ہے وضع للناس، لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے مرکز، کہ جس نے اپنی نگاہوں کو مرکزیت دینی ہو، جس نے اپنی سوچوں کو مرکزیت دینی ہو، وہ اس گھر کی، اس کمرے کی کا رخ اختیار کر لے، وہ فوکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انسانوں کی احتیاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ گھر کو مرکز بنایا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ کرو گے، جہاں بھی جاؤ گے، ہر طرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وہی بات ہے جو وہاں پہ فرمائی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتاؤ میں تو بڑا قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، جہاں بھی پکارے، جس وقت پکارے، میں اس کی ہر پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اتنا قریب ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس آیت کا مطلب صرف اللہ کی شان بیان کرنا ہے، یعنی کسی رخ کی طرف تعین کرنا یہ ضروری نہیں۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ بھی بیت المقدس کا ایک مشرقی حصے کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، ایک مغربی حصے کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، یعنی ان کا اگر بیت المقدس پہ اتفاق ہے بھی تو وہاں بھی اختلاف ہے، کسی ایک جگہ کو وہ مرکز قرار نہیں دیتے، تو آپس میں ان کا وہاں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ ان کا آپس کا اختلاف ہو یا ان کا مسلمانوں سے اختلاف ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو، اور پڑھتے تھے اور اب اس طرف کیوں نماز پڑھتے ہو، تو ان سب کا جواب ہے کہ یہ رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رخ کو متعین نہیں کرتا اور اس کو محدود نہیں کرتا، وہ تو لامحدود ہے، اور اس کے لیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، جدھر بھی منہ کرو گے، وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے کہ تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری سوچوں کو مرکزیت حاصل ہو سکے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا، یہ بات بھی وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ کل لہ قانتون، ساری کی ساری چیزیں کائنات کی وہ اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو بغیر نظیر اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے خام مواد، جو را میٹیریل ہوتا ہے اس کے بغیر پیدا کرنے والا۔ ایک خالق ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو تخلیق کرتا۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 3 صفات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اشیاء کی ماہیت سمجھنے کے لیے ان تینوں کے اوپر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ انسان کی سمجھ ہو کہ بدیع کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں ایک صفت ابداع، اور دوسری ہے صفت خلق، اور تیسری ہے صفت تدبیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا صرف خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدیع بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تدبیر بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے، شاہ ولی اللہ نے بڑی عجیب و غریب مثالیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ مثلا ایک ہی طرح کے پاؤڈر 3 ہوتے ہیں، اور ایک پاؤڈر جو ہے وہ زہر ہوتا ہے، ایک پاؤڈر نمک ہوتا ہے، ایک پاؤڈر چینی ہوتی ہے، ایک پاؤڈر کوئی اور دوائی ہوتی ہے، دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو تاثیر ہے نا اس میں، یہ بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، اور یہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے جو را میٹیریل بنایا، یہ اللہ کی صفت ابداع ہے. را میٹیریل بغیر کوئی نہ کوئی نمونہ، نہ کوئی نقشہ، کچھ بھی سامنے نہیں، کوئی چیز وجود میں ہے ہی نہیں، عدم ہے. اور عدم سے کوئی چیز تخلیق کرنا، اس کے لیے را میٹیریل بنانا. دیکھیں فلاسفہ کے ہاں جو ازلیت کائنات کا مسئلہ ہے، بہت معروف مسئلہ ہے کہ کائنات ازلی و ابدی ہے کہ نہیں، اور فلاسفہ کہتے ہیں ازلی و ابدی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں مادہ ازلی و ابدی ہے. وہ کہتے ہیں کائنات تو بعد میں تخلیق ہوئی ہے، مادہ کسی بھی شکل میں تھا تو وہ تو تھا، وہ ازلی و ابدی طور پر اس کائنات میں موجود تھا. تو یہ جو فلاسفہ اپنی فکر کے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو وہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی چیز بنے گی تو اس کے بننے کے لیے پہلے را میٹیریل تو ہونا ضروری ہے، اس کو وہ مادہ قرار دے دیتے ہیں. لہذا جب مادہ ازلی ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات ازلی ہے. وہ کسی بھی شکل میں مادہ تھا. وہ کہتے ہیں خام مادہ تھا، بے شکل مادہ تھا. افلاطون اور ارسطو کو پڑھیں، عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں کہ مادہ تو تھا لیکن بے شکل مادہ تھا، اور اس کا کوئی وجود بظاہر کوئی نہیں تھا، لیکن مادہ تھا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مادہ تھا، اس لیے کہ وہ مادے کی ازلیت کے قائل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے یہ کائنات صرف تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ابداع بھی فرمایا ہے. را میٹیریل بھی اللہ نے بنایا، پھر اس کی تخلیق بھی اللہ نے کی. اب اس پوری کائنات کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ جو چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ پاؤڈر والی مثال لے لیں تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص زہر پیے تو اس کو اثر نہ ہو سکتا ہے نا. کوئی شخص وہی چینی کھائے تو اس کو الٹا اثر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. وہی چیز کھا کے، اللہ اکبر. ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ علامہ البانی کے پاس تھا، تو علامہ البانی نے کوئی شہد جو تھا وہ اپنی دوائی کے طور پر وہ اپنی انگلی سے لگا کے اپنی زبان سے چاٹ لیا. تو کہتے ہیں وہاں پڑا ہوا تھا، میں نے بھی تبرک کے لیے نا وہی شہد اٹھا کے میں نے بھی اپنی انگلی پہ لگایا اور میں نے چاٹ لیا. علامہ البانی کو کچھ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے ورم ہو گیا زبان کے اوپر، میں نے تبرک کے لیے کیا تھا. تو خیر وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ تدبیر جو ہے اللہ کی صفت تدبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کے اندر اگر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، شہد کے اندر اللہ نے اگر شفا رکھی ہے، تو وہ اللہ کی صفت تدبیر کی وجہ سے ہے. شہد کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ شہد ہمیشہ ہی شفا دے گا. ہو سکتا ہے کسی کو ورم ہو جائے اور کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے، کسی کو زہر جو ہے وہ مار دے، اس کی انتڑیاں چیر پھاڑ کے رکھ دے، اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ زہر پینے کے باوجود کچھ نہ ہو. ہم پڑھتے ہیں نا تاریخ میں کہ خالد بن ولید نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. کس لیے پی لیا تھا؟ کہ دشمن نے چیلنج کیا تھا کہ ہماری جو تلواریں ہیں وہ اس زہر میں بجھی ہوئی ہیں، اور وہ ایسا شدید زہر تھا کہ وہ نیچے رکھا اور وہ جہاں پہ قطرہ اس کا گرا وہ جگہ وہاں سے جل گئی. کہ اتنا شدید زہر ہے، اس سے ہمارے ہتھیار بجھے ہوئے ہیں، اور ہم اگر ان ہتھیاروں کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ہم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ تو خالد بن ولید نے وہی پیالہ جس زہر کو وہ جس کے ایک قطرے سے وہ ڈرا رہا تھا، تو اس کو پکڑا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پی ہے اس کے سامنے. اس یہ بتانے کے لیے
کہ چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، کسی چیز کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت تدبیر کا حصہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس چیز بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو ابتدا ہوتی ہے ابداع سے، اور تدبیر اور تاثیر اور ہر چیز یہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جیسے ہندوؤں کا خیال ہے کہ برہما پیدا کر کے سو گیا ہے، بس اس کا اب کوئی کام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم نے ابداع بھی فرمایا ہے، تخلیق بھی فرمائی ہے، اب تدبیر ہر وقت کائنات میں فرما رہا ہے۔ کسی بھی وقت کوئی چیز نتیجہ کوئی اور نکال دیتی ہے، کوئی چیز اور طرح نکال دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز موافق آ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز مخالف پڑ جاتی ہے، یہ سب اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کا بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان خود بنائے ہیں بغیر نظیر اور نمونے کے، بغیر نقشے کے، بغیر را میٹیریل کے۔ جو یہ بناتا ہے اس کو اولاد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد والے تو بڑے محتاج ہوتے ہیں جن کو اولادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی، ہر چیز اس کی، اور پھر بھی تم کہتے ہو اللہ نے اولاد پکڑی؟ اس سے بڑی بات اور اس سے بری بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا کل لہو قانتون، کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ قانت وہ ہوتا ہے جو فرما بردار، ہم لفظی معنی اس کا فرما برداری کرتے ہیں، ویسے اگر لغت میں جائیں نا تو قانت وہ ہوتا ہے جو بات بھی نہ کرے اور سیدھا کھڑا ہو جائے، بغیر بات کیے سکوت اختیار کر کے جو شخص سیدھا کھڑا ہو جائے اس کو قانت کہتے ہیں۔ تو قنوت کیا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی زبان بند کر لے، کوئی بات نہ کرے کسی کے حکم کی وجہ سے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے بالکل سیدھا، تو اس کو کہتے ہیں قانت۔ بلکہ اہل لغت جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سقاء قنیت، ایسا مشکیزہ جو قنیت ہو، قانت ہو۔ تو قانت ایسے مشکیزے کو کہتے ہیں کہ وہ مشکیزہ چونکہ اس دور میں چمڑے کی مشقیں ہوتے تھے نا، تو چمڑے کی مشق کو اگر آپ باندھ دیں تو پھر بھی امکان ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی قطرہ گر جائے گا، کوئی پانی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو جو مشکیزہ اس طرح بنا ہوا ہو کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ نیچے گرے، اس کو کہا جاتا تھا سقاء قنیت۔ اب بات سمجھیں کہ اگر کوئی شخص قانت وہ ہوگا جس کی تمام صلاحیتیں، جس کی پوری زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے، اور جس طرح مشکیزے میں سے ایک قطرہ باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو سقاء قنیت ہوتا ہے، اسی طرح قانت آدمی اور قانتون وہ ہوں گے، یا قانت وجود وہ ہوگا جس کی کوئی چیز بھی، کوئی صلاحیت بھی، کوئی ایبلٹی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلے، بلکہ ہر چیز اللہ کے حکم میں آ جائے، وہ قانت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لہو قانتون، یہ ساری کائنات تو اللہ کی یوں فرما بردار ہے کہ وہ ایک یعنی لمحہ بھر کے لیے اور ایک قطرے کے برابر بھی وہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نہیں نکلے ہوئے۔ ساری کائنات کل لہو قانتون، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ پھر اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جو اللہ اتنی شان والا ہے اور اتنی فرما بردار ساری مخلوقات زمین و آسمان کی، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اولاد کیوں چاہیے؟ تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی؟ یہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، گویا دونوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے مشرکین کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کوئی کس طرح کا شرک، کوئی کس طرح کا شرک، ہر قسم کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور توحید واضح کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی شرک کا عقیدہ ہے تو وہ ختم ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس اللہ کی بات کرتے ہو اس کی شان کا تو اندازہ کرو، کس اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ اولاد رکھتا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے،
وشتمنی، اور اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، ولم یکن لہ ذالک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالیاں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، جو مجھے جھٹلاتا ہے نا، میری تکذیب کرتا ہے، وہ فَقَوْلُهُ، وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، یہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، تو دوبارہ مجھے کون اٹھائے؟ اللہ، جیسے میں اب ہوں ایسے دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو یہ کہتا ہے یہ گویا وہ میری تکذیب کرتا ہے۔ اس بدبخت کو اتنا نہیں پتا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اس کو یہ نہیں پتا کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہی نہیں ہوتا۔ اصل مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ من اعادتہ، دوبارہ پیدا کرنا وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا، تو یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور وہ جو مجھے گالی دیتا ہے نا، وہ گالی یہ ہے کہ وہ وَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جب وہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے، تو یہ تو گالی ہے جو مجھے دیتا، حالانکہ وَأَنَا الْأَحَدُ، میں تو اکیلا، أَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا اور ہر قسم کے واسطے، ناطے، اولاد اور ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوں۔ اللہ اکبر۔ لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، نہ تو میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں خود جنا گیا ہوں، اور نہ میرا کوئی، یعنی نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی اور نہ ہی میرے برابر میں کوئی، میری ذات تو وہ ہے۔ اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ کی اولاد ہے، اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں توحید کی بات بتانے کے بعد ان دو آیات میں، آگے اگلی آیت میں جو بات ہوئی ہے وہ رسالت کے بارے میں ہے، گویا عقیدہ توحید واضح کیا، پھر آگے عقیدہ رسالت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ بیان جاری رہے گا۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔